العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد. باب إذا كان الولي هو الخاطب. وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلا فزوجه. وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارذ أتجعلين أمرك إلي؟ قالت نعم. فقال فقد زوجتك. وقال أطاع ليشهد أني قد نكحتك أو ليأمر رجلا من عشيرتها. وقال سهل قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم أهب لك نفسي. فقال رجل يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. عنوان کا حاصل ہے اذا کان الولی هو الخاطب. عورت کا ولی خود اس سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. یہ سوالیہ ایک انداز ہے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود یہاں کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، اس لیے اس کو سوالیہ نقشے میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا. گویا وہ مجتہدین کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ آپ اپنے علم کی روشنی میں اور یہاں جو میرے پاس روایتیں مہیا ہیں پیش کی جا رہی ہے ان کی روشنی میں آپ طے کیجئے کہ کسی لڑکی کا ذمہ دار، اس کا سرپرست، اس کا ولی اگر اس سے نکاح کی گنجائش ہے تو وہ نکاح کر سکتا ہے یا نہیں. کیا ولی ہونا مانع نکاح ہے؟ روایت تو بعد میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اور منطبق کی جائے گی. اب جب عنوان سے سوال قائم ہو چکا اس کا جواب بھی یہیں سنتے چلیں. سوال یہ ہے کہ ایک لڑکی کا ایک مرد ایک سرپرست ہے، وہ اپنا نکاح اسی لڑکی سے کرنا چاہتا ہے تو خود کر سکتا ہے یا نہیں، یا دوسرے کے ذریعے وہ نکاح کروا سکتا ہے اپنا. امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، ان حضرات کا مسلک یہ ہے ولی ایسی لڑکی سے اپنا نکاح خود کر سکتا ہے. یعنی جس طرح یہ دوسروں سے اس لڑکی کی شادی کر سکتا ہے، ولی اپنی مولیہ سے یعنی ایسی لڑکی سے جس کی ولایت اس کو حاصل ہے، اپنی مولیہ سے ولی خود اپنی شادی کر سکتا ہے. دوسرا مسلک امام شافعی اور داؤد ظاہری اور امام ظفر رحمہم اللہ کا ہے. یہ حضرات فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں نکاح یا تو وقت کا جو سلطان ہے، بادشاہ ہے، جس کو ولایت عامہ حاصل ہے وہ کرائے، یا پھر اس عورت کا کوئی دوسرا ولی اس کا نکاح کرا دے. یعنی وہ ولی ہونے کی وجہ سے اپنا نکاح خود نہیں کر سکتا.
اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو اس میں خاموش ہیں، البتہ ان کی خاموشی کے باوجود بھی ان کے عاشقوں نے، ان کے مزاج کے پہچاننے والوں نے مزاج کی بنیاد پر فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان جواز ہی کی طرف ہے، یعنی قول اول کی طرف ہے، جس کے قائل امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد ابن حنبل وغیرہ تھے۔ ترجمۃ الباب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چند آثار پیش کیے جس کو ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے۔ ان آثار سے جواز ہی سمجھ میں آتا ہے، اس سے حضرت کی فقہ بھی سمجھ میں آتی ہے، اور فقہ البخاری یہ فی تراجمہ کا مقولہ مشہور ہے۔ دھیان دیجئے، خطب المغیرۃ بن شعبہ امرأۃ، مغیرہ ابن شعبہ نے ایک خاتون کو پیغام دیا، اور اس خاتون سے سب سے زیادہ قریبی ذمہ دار یہی تھے، یعنی گویا اس کے ولی یہی تھے۔ فَأَمَرَ رَجُلًا فَزَوَّجَهُ، ایک آدمی کو حکم دیا، اس نے ان کی شادی کرا دی۔ دوسرا اس میں اثر ہے، وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حکیم بنت قارز، عبد الرحمن ابن عوف نے کہا ام حکیم بنت قارز سے، اتجعلین امرک الی؟ قالت نعم، تم اپنا معاملہ میرے حوالے کرتی ہو، اپنا اختیار مجھ کو دیتی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا فقد زوجتک، میں نے تجھ سے شادی کر لی، یعنی ولی بن گئے، صاحب اختیار بن گئے، تو انہوں نے خود اپنی ان سے شادی کر لی۔ وقال عطاء لیشہد انی قد نکحتک او لیأمر رجلا من عشیرتها، حضرت عطا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، عطا ابن اباہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ گواہ بنائے اس بات پر کہ میں نے تم سے نکاح کر لیا ہے، یا اس کے قبیلے میں سے، خاندان میں سے کسی آدمی کو کہہ دے کہ اس کا نکاح کر دے۔ یعنی خود چاہے تو کر سکتا ہے، گواہ بنا لے وے۔ وقال سہل، اور سہل نے کہا کہ ایک عورت آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کیا، اہب لک نفسی، میں اپنی ذات آپ کے حوالے کرتی ہوں۔ فقال رجل یا رسول اللہ ان لم تکن لک بها حاجہ فزوجنیها، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کو اس خاتون سے شادی کی رغبت نہیں ہے تو میری اس سے شادی کر دیجیے۔ سہل ابن سعد سے یہ روایت منقول ہے، اور یہ واقعہ اپنی طوالت کے ساتھ اسی کتاب النکاح میں کئی مرتبہ گزر چکا ہے، جس میں مضمون یہ تھا آگے کا
کہ وہ خاتون تو آئی تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل کر لوں، آپ کی بیوی بن جاؤں۔ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اختیار پانے کے بعد اس خاتون سے اپنی شادی خود نہیں کی۔ وہاں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ آپ کی رغبت نہیں ہے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے سے کر دیجئے۔ پھر آگے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں۔ کہا جاؤ دیکھو گھر پہ لوہے کی انگوٹھی ہی صحیح ہو، یعنی کوئی معمولی چیز ہو لے کے آؤ۔ انہوں نے کہا کچھ نہیں۔ پھر انہوں نے کہا میرے پاس تو صرف ایک اظہار ہے اور باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ الغرض روایت آپ کے سامنے سے بارہا گزر چکی ہے کہ اس آدمی کو مایوسی ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اٹھ کے جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا اور پوچھا تمہارے پاس کچھ قرآن محفوظ ہے، یعنی کچھ صورتیں یاد ہے تم کو؟ انہوں نے کہا جی ہاں کچھ فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ میں نے اسی کے عوض اسی کے سبب تمہاری شادی اس خاتون سے کر دی۔ یہاں تو یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اپنے آپ کو حوالے کر دیا کہ آپ شادی کر لیں۔ یہ حوالے کرنا اور پھر آپ کا اس پر نکیر نہ کرنا، اور پھر یہ کہ آپ کو اگر شادی کا خیال ہوتا، رغبت ہوتی تو آپ قبول ہی فرما لیتے۔ یہ ساری باتیں اس بات پر دلیل ہیں کہ صاحب ولایت یعنی ولی اپنی مولیہ کی شادی خود اپنے سے کرنا چاہے، اس کا نکاح اپنے سے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو معاویہ قال حدثنا هشام عن ابيه عن عائشة في قوله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن إلى آخر الآية قالت هي اليتيمة تكون في حجر الرجل قد شركته في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره فيدخل عليه في ماله فيحبسها فنهاهم الله عن ذلك۔ اس آیت میں بلکہ اس روایت میں ایک آیت کی تفسیر بلکہ اس کا شان نزول منقول ہے۔ عربوں میں ایک رسم یہ تھی کہ کسی کی ولایت میں، کسی کی نگرانی اور پرورش میں کوئی یتیم لڑکی ہوتی اور مالدار ہوتی قالت، دیکھیے ذرا عبارت میں، ان عائشۃ فی قولہ ویستفتونک فی النساء قل اللہ یفتیکم فیہن الی آخر آیہ، کہ ایک یتیم ہوتی جو کسی مرد کی پرورش میں ہوتی اور مال و دولت میں اس کی حصے دار ہوتی، وہ خود اس سے نکاح نہ کرنا چاہتا تو دوسرے سے بھی نکاح نہ کرنے دیتا۔ کیوں؟ کہ اس کا شوہر مال کا کہیں دعوے دار نہ بن جائے۔ تو اب ہوتا یہ تھا کہ ایسی یتیم بچی جس کے پاس اس کے ولی کی نسبت کی وجہ سے مال دکھتا تھا اس کو، تو کوئی شادی کرنا چاہتا تھا تو اس کا ولی شادی نہیں کرنے دیتا تھا اور خود بھی اس سے نہیں کرتا تھا۔ تو یہ عورت بغیر نکاح کے پریشان ہوتی،
اللہ تعالیٰ نے ایسا ظلم یتیمہ کے ساتھ کرنے سے منع فرمایا. اسی کو یہاں کہا جا رہا ہے یستفتونک فی النساء قل اللہ یفتیکم فیہن. اللہ تعالیٰ تم کو جواب دے رہا ہے ان کی ایسی عورتوں کے بارے میں کیا کرنا ہے. عائشہ اس کی تفسیر بتا رہی ہیں کہ اس سے نساء سے مراد وہ یتیم لڑکیاں ہوا کرتی تھیں جو کسی مرد کی گود میں پلتی تھیں اور اس کے مال میں وہ شریک ہوتا تھا لیکن اس سے شادی کے سلسلے میں بے رغبتی کرتا اور دوسرے شوہر سے بھی کسی اور سے بھی شادی کرنا پسند نہیں کرتا، اس اعتبار سے کہ وہ دوسرا مرد جو شادی کر کے آئے گا اس کے مال میں شریک بنے گا، تو اس لڑکی بیچاری کو روکے رکھتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا. اس میں حضرت عائشہ نے ایک بات کہی کہ یتیمہ جو کسی مرد کی پرورش میں ہوتی تھی وہی مرد اس کا ولی ہوتا تھا، وہ خود بھی شادی نہیں کرتا تھا اور کہیں اور بھی نہیں کرتا تھا. پتہ چلا کہ کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مستنبط جواز ہے. بہی قال حدثنا احمد بن المقدام قال حدثنا فضیل بن سلیمان قال حدثنا ابو حازم قال حدثنا سهل بن سعد قال كنا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم جلوسا فجاءته امرأة تعرض نفسها عليه فخفض فيها النظر. ایک خاتون آئی، بلکہ یہ روایت بھی اسی واقعے پر مشتمل ہو جو ابھی اوپر آپ کو بتلایا گیا کہ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ نے نقل کی تھی بات. یہاں بھی راوی سہل ابن سعد ہی ہیں کہ ایک خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنے آپ کو پیش کیا. آپ نے رغبت نکاح کی نہیں کی. ایک دوسرے صحابی نے اپنا ارادہ ظاہر کر دیا اور ان کے پاس کوئی مہر دینے کے لیے سامان نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا جاؤ دیکھو کچھ ملے، لوہے کی انگوٹھی ملے لے کر کے آؤ. خلاصہ کلام یہ ہے جو روایت بار بار آپ کو سنائی جا چکی کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مایوس ہو گئے. تو آپ نے پھر کہا تمہارے پاس اگر قرآن کا کوئی حصہ ہو سینے میں محفوظ ہو تو اس کے وقت تمہاری شادی کر دیتا ہوں. چنانچہ کر دی گئی. یہی روایت یہاں پر پڑھ لیجئے. کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوسا فجاءته امرأة تعرض نفسها عليه فخفض فيها النظر ورفعه فلم يردها فقال رجل من اصحابه زوجنيها يا رسول الله قال عندك من شيء قال ما عندي من شيء قال ولا خاتم من حديد قال ولا خاتم من حديد ولكن اشق بردتي هذه فاعطيها. میں اپنی چادر پھاڑ دیتا ہوں، آدھا حصہ دے دوں. وآخذ النصف قال لا هل معك من القرآن شيء قال نعم. پوچھا قرآن کچھ یاد ہے؟ قال انہوں نے کہا نعم. قال اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن. جاؤ اسی کی برکت سے تمہارا اس کے ساتھ میں نے نکاح کر دیا. اس سے پتہ یہ چلا، اس سے بھی پتہ یہی چلا کہ وہ عورت آپ کو پیش کر رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولی بن گئے. آپ چاہتے تو اپنا نکاح کر سکتے تھے. سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.